ہاں بھائی ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے، امانت کسی اور کی ہے، تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے، اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی، اور کچھ چینلز نے بھی، اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، جاہل رکھو، بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی، سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں، گھننے بنے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں، اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں انجینئر چاہیے، جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے، شوہر بھی کھاتا ہے، سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا، اس کو پڑھا کے، تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے، ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بےغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو، میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں، جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو، پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی، یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے. اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی، اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے. نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے دو ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے دو کام ہیں، ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ دو ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو، تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں، بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا. اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ، لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی، اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی، تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ شادی نہیں کرو، سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے، پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا، کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا، نظریات تو ان کے ہے نہیں نا، اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا، جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے.
ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا. وہ ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو؟ یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہیں. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے؟ اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتہ ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا, وہ تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے, جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی. ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے. کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعۃ الرشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ.
سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہیں, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے, لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے, باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ. تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ زیادہ وائرل کرو, وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعۃ الرشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے, ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو, اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا, اس میں کیا برائی ہے بھائی. اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی, اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو, ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو, برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو, شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑی مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا.
وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک ایپ بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے تھے نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے بھائی. یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے. اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے. چرس, ہیروئن, شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی. جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنائے گی. ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. ان کے یہاں پیسہ ہی خدا ہے سب کچھ. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے, ان کی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. لہذا جو چیز مغربی دنیا سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے, آنکھیں بند کیے دم ہلائے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں. اور یہ جب ان سوسائٹی میں جاتے ہیں نا تو بھی ان کے اوپر ایک جادو ہوتا ہے. بس ایک سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھو, دوسرا پہلو جو اس کی ڈیپتھ میں چھپا ہوا ہے اس سے نظریں چرا لو. تو ہم نے چونکہ قرآن و سنت پڑھا ہے بھائی, ہم میرا خیال ہے ان سے زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, ان کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ بھی ظلم ہے کسی قوم میں کوئی خوبی ہو آپ اس کا اعتراف نہ کریں, لیکن جو بھیانک چہرہ ہے نا, ساسال مسئلہ یہی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑنا, خاندانی نظام کو توڑو. داڑیاں رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, نمازیں پڑھو, کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہونا چاہیے. اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے, کہ لڑکی کو نکاح سے روکا جائے. جب نکاح سے رکے گی زنا پھیلے گا, بے حیائی پھیلے گی, گدے گھوڑوں والی زندگی آئے گی. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچی کو آپ پڑھاؤ, ہم بھی پڑھاتے ہیں. رشتہ آ جائے تو پڑھائی کو رشتے میں رکاوٹ نہ سمجھو. اور سسرال والے کہہ رہے ہیں نا ہمیں ڈاکٹر چاہیے, تو آپ بولو بھائی آدھا ہم نے پڑھا دیا ہے, اب یہ آپ کے ہاں جائے گی تو آدھا کون پڑھائے گا؟ اب آپ پڑھاؤ گے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو بولو پھر رشتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایسے لالچی اور کنجوس لوگوں میں نہیں. پھر آپ پڑھاؤ, اپنے خرچے پہ پڑھاؤ آپ اس کو. تو یہ سسرالیوں کے جو منہ بھر رہے ہیں نا آج کل بہوؤں کے ذریعے, ان کے خلاف بیان ہے میرا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اس کو چلاؤ زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو. ان بغیرتوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور میرے خلاف پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں ہے, مولویوں علماء کے خلاف. جو علماء یہ دعوت چلاتے ہیں نا جلد, اور یہ تو اسلام کی دعوت ہے نا جلد نکاح کی, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں.